الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وفی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے اور کم از کم ایک ہفتہ اور زیادہ سے زیادہ 8 دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں۔ اب جب 3 ہفتے گزر چکے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نہ اٹھا سکے۔ بہت سے لوگوں نے بھی اظہار کیا اور عاجز کو بھی احساس ہوا کہ اس آنے والے ہفتے میں جو آخری ہفتہ ہے رمضان المبارک کا اور جس میں 4 طاق راتیں بھی ہیں، ہم کوشش کر لیں، ہمت کر کے اس رمضان کو قیمتی بنانے کی فکر کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی تھی، جبرائیل امین نے دعا مانگی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے زندگی میں رمضان پایا وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میرے بھائیو، یہ ایک ہفتہ ہماری پوری زندگی کے اعمال کا بدل ہو سکتا ہے، کفارہ ہو سکتا ہے۔ جتنی ہم نے بد اعمالیاں کیں، بے عملیاں کیں، میرے بھائیو یہ ایک ہفتہ اس میں کیے گئے اعمال پر منحصر ہے کہ ہم اس ایک ہفتے کو اس طریقے سے ہمت سے مجاہدے سے گزار لیں تاکہ پورے رمضان اور پوری زندگی کا کفارہ ہو جائے۔ تو 6 معمولات آج اس کے ذہن میں آئے کہ ان 6 معمولات کو یاد رکھنا بھی آسان ہے اور اس پر عمل کرنا آج ہی سے شروع کر دیں تاکہ گزرتے ہوئے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے رمضان کہ ہم صحیح معنوں میں ان آخری دنوں میں قدر کر سکے۔ ان 6 معمولات پر عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ساعات کی برکات، اس مہینے کی رحمتیں اور اس مہینے میں جو انوارات اللہ تعالی نازل فرماتے ہیں اور طاق رات میں جو 1000 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس میں پہلا عمل ہے تلاوت قرآن کریم کی کثرت کر لیں۔ یہ جو ایک ہفتہ رہ گیا ہے میرے بھائیو، اس ایک ہفتے میں ہم عہد کریں کہ ہر نماز کے ساتھ 1 سپارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ آسان ہے، 20-25 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک ہم ایک مرتبہ ختم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، شیطان کاہلی اور سستی پھیلاتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے کہ گزر چکا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کچھ لوگوں کی کہ جو عاجز کے ملنے والے ہیں، تعلق والے ہیں، حلقے میں داخل ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا معمول ہے کہ وہ ایک منزل روزانہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، 7 دنوں میں وہ قرآن پاک کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہم بھی ہمت کر لیں تو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد نوافل سے فارغ ہو کر ایک پارہ تلاوت کر کے وہاں سے اٹھیں۔ میرے بھائیو، قرآن بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے
ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ اب حروف تو ہزاروں لاکھوں میں، تو آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے نام اعمال وہ کتنا وزنی ہو جائے گا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول مبارک یہ تھا، وہ کثرت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا معمول مبارک تھا کہ ایک قرآن پاک دن میں ختم فرماتے اور ایک کلام پاک رات میں ختم کرتے، اور یوں 30 دنوں میں 60 قرآن پاک ہو جاتے، اور 10 پارے آپ روز تلاوت فرماتے تراویح میں، قیام اللیل میں۔ تو ان 10 سپاروں کی تعداد مہینے میں 3 قرآن پاک کی بنتی ہے۔ 3 پارے روز ختم فرماتے تھے، تو 3 پارے 10 دنوں میں ختم ہو جاتے تھے، اور یوں ایک ماہ رمضان کے وہ 3 سپارے 3 کلام پاک یوں ختم کرتے، تو 63 مرتبہ ایک رمضان المبارک میں وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی معمول مبارک رہا کہ وہ رمضان المبارک کے دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک ہفتہ ہے، ہم ہمت کر لیں کہ روزانہ ایک منزل اگر پڑھ لیں تو 7 دنوں میں قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ہم عزم کر لیں کہ اس گزرتے رمضان میں ہم ایک قرآن پاک کا ختم ضرور کریں گے۔ یہ تو تھا پہلا عمل۔ دوسرا عمل ان چند دنوں، معدودے دنوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے کہ نوافل کی کثرت کر لیں، کثرت سجود کر لیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت پر گئے، جنت کے دورے پر معراج کی رات گئے، تو جنت کا جب معائنہ فرما رہے تھے تو فرشتے سے پوچھا کہ یہ میرے آگے آگے کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا غلام بلال ہے، جو نیچے زمین پر چل رہا ہے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ عرش کے سائے تلے جنت میں محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھٹک گئے، کہنے لگے آقا، میرا کوئی عمل تو ایسا نہیں، لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یوں انہوں نے مجاہدے کی ہیں، محنت کی ہیں۔ تو اس رمضان کا جو آخری ہفتہ رہ گیا ہے، اس میں ہم بھی تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں کہ جب بھی وضو کریں گے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں گے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو۔ صبح فجر کے بعد اشراق، طلوع آفتاب کے بعد ضرور پڑھیں گے، پھر چاشت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ مسجد گئے تو تحیۃ المسجد پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے 6 رکعت پڑھیں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، ان دنوں میں اللہ سے حاجت طلب کرتے رہیں اور نوافل کی کثرت کرتے رہیں۔ اپنی اولاد کے لیے 2 نفل پڑھیں، اپنے کاروبار کی حاجت کے لیے، برکت کے لیے آپ 2 نفل پڑھیں، یوں نوافل کی کثرت کریں۔ میرے بھائیو، ایک عمل جو عام دنوں میں شاید اکثریت سے نہیں ہو پاتا، وہ عمل کون سا ہے؟ تہجد کا عمل ہے۔ لیکن یہ تہجد کا عمل رمضان المبارک میں اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ سحری کے لیے تو سارے لوگ جاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سحری 10-15 منٹ سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے
کھا لی جائے اور اس کے بعد 2 4 6 رکعت تہجد کے پڑھ لیے جائیں. یہ پڑھنے بڑے آسان ہیں آج کل میں. پورا سال 11 ماہ تو پڑھنے بعض لوگوں کے لیے مشکلات آتی ہیں، جاگنا مشکل سے ہوتا ہے، توفیق کا معاملہ بھی ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ان دنوں آپ عہد کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اشراق پڑھنے ہیں، چاشت پڑھنی ہے، اوابین پڑھنے ہیں، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، نوافل کی یعنی کثرت کرنی ہے اس آخری ہفتے میں. تیسرا عمل جو ان دنوں میں کر لیں ہم، جس کی وجہ سے ہماری رمضان کے اعمال کی قیمت اللہ کے ہاں بڑھ جائے، میرے بھائیوں وہ تیسرا عمل ہے صدقات کی کثرت کر لیں. اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، ناداروں مسکینوں تک پہنچاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سال میں ایک مرتبہ دینی چاہیے، تو وہ بہتر ہے کہ رمضان ہی ہو، کہ رمضان میں ہی بندہ حسابات کرے، اور اس رمضان کے شروع میں ہی آخری دن ہو جب رمضان کے آغاز سے قبل، تو اس دن حساب کر کے معاشرے میں پسے ہوئے طبقے، غریب نادار لوگ جن کے پاس نصاب پورا نہیں ہے، ان کو اپنی زکوٰۃ دے دیں. ایک تو یہ عمل ہم کرتے ہیں. دوسرا عمل جو کیا جا سکتا ہے وہ صدقات کا کیا جا سکتا ہے. نفلی صدقے بھی اس آخری ہفتے میں ہم زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں، اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا محبوب عمل ہے. آپ کی سخاوت کا دریا تو پورا سال ہی بہتا تھا. صدقات آپ دیتے رہتے تھے، لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے، بیواؤں کے گھر راشن پہنچایا کرتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے. یہ پورا سال ہی سخاوت کا دریا بہتا تھا. لیکن رمضان المبارک میں تو آپ کی یہ صفت سخاوت یوں بڑھ جاتی تھی کہ جیسے تیز ہوا کے جھونکے بارش کے دوران بڑھ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو اس آخری ہفتے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. جب بھی کھانا بنائیں، 1 2 بندوں کا فالتو بنا لیں. گھر کے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو واپس نہ لوٹائیں. کچھ نہ کچھ ہم صدقات کرتے رہیں. یہ صدقات کی کثرت اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے. اور واقعی اگر رمضان میں بھی ہم اعمال سے دور رہے تو آپ خود سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا رنج ہوگا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کے دریا بہا دیے. 3 ہفتے گزر چکے، یہ اس دریا سے سیراب نہیں ہوئے، اس دریا سے انہوں نے پانی نہیں پیا. میرے بھائیوں، آج عہد کر لیں کہ اس آخری ہفتے میں اللہ کی اس رنج کو اور غصے کو ختم کرنے کے لیے ہم کثرت صدقہ کریں گے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق. یہ تیسرا عمل ہے. اب میرے بھائیوں، اس آخری ہفتے کے لیے چوتھا عمل کیا ہے؟ وہ چوتھا عمل ہے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تاکید فرمائی ہے کہ رمضان المبارک میں کلمہ شریف کے ورد کا، ذکر کا اور استغفار کی کثرت کا آپ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا. میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں. ہم ہر وقت ہماری زبان ذکر سے تر رہے، کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے. اس ہفتے کا دن بھر ہم کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں. کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہماری زبان پر ہو، کبھی ہم سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوں، کبھی ہم الحمدللہ کا ورد کر رہے ہوں، کبھی اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہوں. ماشاء اللہ ہماری منہ سے نکل رہا ہو، زبان ادا کر رہی ہو، اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں.
اس لیے میرے بھائیوں، اس آخری ہفتے میں اس کی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ پانچواں اور انتہائی ضروری عمل کہ جس پر عمل کیے بغیر دیگر اعمال کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ میرا بھائیو، وہ عمل ہے کہ اس ہفتے میں ہم عہد کر لیں کہ کبیرہ تو درکنار، ہم نے کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرنا، یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آج ہم عہد کر لیں کہ ہم اس ایک ہفتے میں نہ صرف گناہوں سے اجتناب کریں گے بلکہ اعمال کی فکر بھی کریں گے۔ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہماری آنکھ کسی غلط جگہ پر نہیں ٹکے گی۔ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہماری زبان سے غیبت نہیں ہوگی، ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، ہماری زبان سے گالی نہیں نکلے گی۔ ہم دوسروں کے سکھ کا لحاظ رکھیں گے، دکھ دینے سے اجتناب کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ خود سوچ لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے تو حلال چیزوں کے کھانے سے پرہیز کا حکم دیا ہے کہ دن کے وقت میں جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو بھی تم نہیں کھا سکتے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، روزے کی حالت میں ان گناہوں سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ اور غیبت کو آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردے بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ اس کی مثال دی ہے، اس کے برابر قرار دیا ہے کہ غیبت کرنا اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا برابر قرار دیا ہے۔ اس لیے ان آنے والے دنوں میں ہم جھوٹ سے بچیں، فضول کاموں، لغو، فحش اور بےہودہ گوئی سے بچیں، غیبت سے بچیں، اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اس ہفتے کو پاک رکھیں۔ اس ہفتے میں ہم یہ پریکٹس کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پریکٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پورا سال ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ میرا بندہ مجاہدہ کر رہا ہے، میرے حکم پر رمضان شریف میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا، اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں پورے 11 ماہ بھی ہم پر رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ تھا پانچواں عمل۔ چھٹا عمل وہ ہے کہ اس ایک آخری ہفتے میں ہم کثرت دعا کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں بہت سے اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جس میں قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سحری کے وقت مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت افطار سے پہلے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خیر کی جو چیز مجھ سے طلب کرو گے، میں تیری طلب کی ہوئی ہر چیز تجھے عطا کروں گا، لیکن اگر دنیا کے بارے میں مجھ سے کچھ اس رمضان میں طلب کرو گے، اس معاملے میں مصلحت دیکھوں گا کہ اس دنیا اور آخرت کے لیے وہ تیری دنیا کی طلب کیسی ہے۔ میرے بھائیو، اس میں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم افطار میں مانگ لیں تو قبول، سحر میں مانگ لیں تو قبول، روزے کی حالت میں مانگ لیں تو قبول، قیام اللیل میں مانگ لیں تو قبول، تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ حل من سائل فأعطی لہ۔ اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں بھی بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کتنی دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں سب دعائیں مانگیں، 2 دعائیں ضرور مانگنا۔ ایک، اللہ سے اللہ کی محبت کو ہمیں طلب کرنا چاہیے کہ یا اللہ، میں اپنی دعاؤں میں پہلی ترجیح آپ کی محبت کو دینا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرما کر اپنی محبت مجھے عطا فرما دیں۔ ہم اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیں،
والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کا یہ مشہور جملہ تھا کہ جو اپنے خانقاہ میں آئے ہوئے سالکین سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو، اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو، تو ان 7 دنوں میں ہم اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیں۔ میرے بھائیو، محمود غزنوی اور ایاز کا مشہور تعلق آپ کے سامنے ہے۔ ایاز غلام تھا محمود کا، اور بے دام غلام تھا، دل میں کوئی لالچ نہیں تھی، ہر وقت خدمت میں رہتا تھا، اور محمود بھی اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا۔ جو باقی درباری تھے وہ اس سے جلتے تھے، ہر وقت اس کے بارے میں بادشاہ کے کان بھرتے رہتے تھے، لیکن بادشاہ کو معلوم تھا کہ ایاز میرا وفادار خدمت شعار خادم ہے، غلام ہے۔ جب سازشیں حد سے زیادہ بڑھیں تو محمود نے سوچا کہ ان سازشوں کا کلا کما کرنا چاہیے، تاکہ ان سب درباریوں کے احساس ہو جائے کہ جس انداز میں یہ محمود کے بارے میں سوچتے ہیں، محمود ایسا نہیں، محمود سچا عاشق ہے۔ چنانچہ ایک دن دربار بھرا ہوا تھا، سارے درباری موجود تھے، محمود بھی موجود تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک مہم سے واپس آیا ہوں، مجھے فتح ملی ہے۔ اب اس فتح کی خوشی منانے کی خوشی میں آج سارے درباریوں میں ہیرے موتی جواہرات زیورات تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تھالوں میں موتی لائے گئے، ہیرے لائے گئے، اور ان ہیروں موتیوں کو بادشاہ نے اچھال کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سب درباریوں کو کہا کہ ان زیورات اور ہیروں موتیوں کو چن لو۔ سارے درباری چنتے رہے۔ جو درباری تھے وہ جب چن کر اپنی جھولیاں بھر کر بادشاہ کے پاس آئے اور شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آج آپ خوش تھے، درباریوں میں آپ نے انعامات ہیرے موتیوں کی صورت میں تقسیم کیے، لیکن ہم نہ کہتے تھے کہ ایاز یہ بے وقوف انسان ہے، اس کے اندر عقل نہیں۔ آپ نے حکم دیا، خوشی کا اظہار کیا کہ جس جس موتی پر جو جو ہاتھ رکھتا ہے وہ موتی اس کی ملکیت میں چلا جائے گا، لیکن ہم نے ہاتھ رکھ لیا، چن لیا، جھولیاں بھر لیں، لیکن ایاز کو دیکھیں کہ یوں ہی بے وقوف کھڑا ہے، کسی ایک موتی پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو محمود نے کہا کہ ایاز، ان درباریوں کے سوال کا جواب تم خود دو۔ ایاز آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے آج خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہیرے موتی تقسیم کر دیے کہ جس جس ہیرے موتی اور زیور پر جس جس درباری کا ہاتھ آئے گا وہ اس کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ میں نے ہیرے موتیوں پر ہاتھ نہیں رکھا، میں نے آپ کے کندھے پر اب ہاتھ رکھ دیا۔ اب مجھے دنیا کی ہر نعمت مل گئی، مجھے ان موتیوں کی ہیروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس کے بادشاہ کے پاس تمام خزانے ہیں، تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، میں نے اس بادشاہ پر جب ہاتھ رکھ دیا تو مجھے ضمن میں ہر نعمت مل گئی۔ میرے بھائیوں، وہ ایاز کا جواب تھا۔ آج ہمارا جواب اللہ کو یہ ہونا چاہیے کہ میرے مالک، ہم مانگیں گے ہر چیز، لیکن سب سے پہلی مانگ، سب سے پہلی دعا مانگتے ہوئے ہم صرف یہی کہیں گے کہ یا اللہ، ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، آپ کی محبت ہی کو چاہتے ہیں، اپنی محبت اور چاہت ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ میرے بھائیو، جب اللہ مل گیا تو ضمن میں ہر چیز دنیا اور آخرت کی مل گئی۔ پہلی چیز تو اللہ کی چاہت مانگیں، اور دوسری چیز ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل مانگیں، یہ ضرور مانگیں۔ اور تیسری چیز ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ، ہمارا دل تمام غلاظتوں کا مجموعہ بن چکا، تمام روحانی بیماریاں اس میں آ چکی ہیں، ہم محنت کر کے ان بیماریوں پر قابو نہیں پا سکتے۔
آپ رمضان کے اس آخری ہفتے میں کرم فرما دیجئے، نظر رحمت ڈال کر ہمارے بیمار دل کو تندرست کر دیجئے، ہمارے بے آباد دل کو اپنی محبت سے آباد فرما دیجئے۔ ہر چیز مانگیں، اولاد کی بخت مانگیں، بچے اور بچیوں کی مستقبل کی روشنی مانگیں، کاروبار میں برکتیں مانگیں، لیکن یہ 3 دعائیں سب سے پہلے مانگیں اور دعاؤں کی کثرت اس ہفتے میں کریں۔ میرے بھائیو، محدود چند دن ہیں، یہ 6 عمل، 6 اعمال، اس کا گلدستہ ایک عاجز نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہم 6 اعمال کو ان آخری ہفتہ میں خوب مجاہدہ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے گا، اور ہمیں اپنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ضرور عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے پہلی زندگی میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو موجودہ زندگی میں کیے ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، انگ انگ، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ میرے مالک، آپ نے اپنی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ میرے مالک، 3 ہفتے گزر چکے، ہم اس کا کما حق نہ ادا کر سکے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہمیں احساس ہو رہا ہے میرے مالک، یہ ہفتہ بھی ہم ضائع نہ کر بیٹھے۔ میرے مالک، توفیقیں تو آپ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یا اللہ، مہربانی فرما دیجئے، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، کثرت صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، کثرت نوافل کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، کثرت دعا کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس آخری ہفتے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، رمضان سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ، سبب بنا دیجئے۔ اے میرے مالک، یہ وہ راتیں ہیں جس میں 4 راتیں ایسی ہیں جو طاق ہیں، میرے مالک، جس میں شب قدر آنی ہے۔ میرے مالک، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ، شب قدر ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ تو عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک، آپ کی رحمت سے بعید نہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن کو آپ نے شب قدر عطا فرمانی ہے۔ میرے مالک، کرم فرما دیجئے، شب قدر کی مبارک گھڑیاں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، رب کریم ان کو بھی شب قدر کی سعادت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، غم کے ماروں کو دکھوں کا مداوع فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، مہربانی فرما، پاکستان کو بھی قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، کرونا وبا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، رمضان کا آخری ہفتہ ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ایک ایک لمحے کی، یا اللہ، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، غفلت سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، رمضان کی آخری دنوں کی راتوں کو یا اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو ہم نے تراویح پڑھی، ان تراویح میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، یا اللہ ان کو بھی دور فرما دیجئے، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جائز شرعی حاجتوں، من کی مرادوں، درینہ تمناؤں کو پورا فرما، اور اس رمضان کے آخری ہفتے کو ہمیں اپنی رضا کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔